ویلکم بیک ویورز. زید صاحب، ہم وراثت کو ڈسکس کر رہے تھے اینڈ آئی ہیو اے کوسچن فار یو. بیسیکلی وراثت کے قوانین تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا قرآن میں کلیئر کٹ بتایا گیا کہ کس طرح آپ نے ڈیوائڈ کرنی ہے اپنی ویلتھ. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے اور ہم جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مقدمات میں لوگ انوالو رہتے ہیں. تو ایٹ اے بیسک لیول وی ہیو ناٹ اکنالجڈ اٹ اینڈ وی ہیو ناٹ ایکسیپٹیڈ اٹ. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جاننے کے باوجود ہم ایک چیز کو نہیں اکنالج کریں تو ویئر از دا فالٹ لائے؟ دیکھیے، دقت اسی وجہ سے تو آتی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانیں گے. لوگ یہاں نعوذ باللہ ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. لوگ یہاں پر ایسے بھی ہیں جو براہ راست ربا کے نظام کو قائم و دائم رکھنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، معاشرے میں فساد ہوگا. جو معاشرے کا فساد ہوگا، جب گھر کو آگ لگے گی تو خود بھی جلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص معاشرہ تو تباہ ہوتا رہے، میں معاشرے میں بجلی نہ ہو، میں اپنے گھر کے جنریٹرز لگا لوں اور سمجھوں کہ میں خوش ہو گیا ہوں. معاشرے میں انسیکیورٹی ہے، میں گھر میں پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز لگا لوں اور یہ سمجھوں کہ اب میں امن اور عافیت کے ساتھ رہتا ہوں. یہ زیادہ عرصہ یہ نظام نہیں چلتا اس طرح. ہمیں اپنی دولت تقسیم کرنی پڑے گی. ہمیں اپنی دولت ان لوگوں میں دینی پڑے گی کہ جن کو اس نظام نے تباہ برباد کر دیا. یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور ایک معاشی اور معاشرتی عدل کے لیے بھی لازم ہے. اور ایک اسلامک اکنامک ماڈل اگر ہم بنانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا پڑے گا. وی ول ہیو ٹو ڈو دس. اور یہ سارے احکامات قرآن کے ہیں. یہ سارے احکامات وہ ہیں جو دین کے فنڈامنٹل ہیں، اسلامک اکنامک ماڈل کی بنیاد ہیں. اگر 1000 آدمی، 10,000 آدمی، لاکھ آدمی ان پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو ایک سوسائٹی میں تبدیلی، غیر معمولی تبدیلی آ جائے گی. ان ماڈلز کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن جیسا آپ جہاں ہم بات کریں وراثت کی اور ان قوانین کی جو لائک آئی سیڈ کلیئر کٹ بتائے گئے ہیں، از اٹ ناٹ ڈیزائربل کہ ان جگہوں میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انٹروین کریں اور ان کی انفورسمنٹ اسٹیٹ امپلیمنٹیشن کے ذریعے ہو؟ دیکھیے، اسٹیٹ ہمیں نہیں کہتی مقدمات کرنے کے لیے. بات ہم پھر ایمفسائز کر رہے ہیں، تبدیلی انفرادی لیول سے ہوتی ہے. اگر خاندان آپس میں لڑے تو اس میں حکومت کیا کرے؟ اسٹیٹ تو انٹروین کر رہی ہے، وہ جوڈیشل پروسیس سے تو کرے گی. مقدمات چلیں گے 20-20 سال جائیداد کے اوپر، لیکن اس کو اسٹرینگتھن مزید کرنا چاہیے. لیکن اس کو وہ آگے ہم جب ڈسکس کریں گے کہ ایک ریاست کیا کرے. دیکھیے، وہ رول جو اسلامی ریاست کے ہیں، اور ریاست ابھی اسلامی ہے نہیں ہمارے پاس، تو یہ رول مسلمانوں کو ایز اے کمیونٹی لیول، ایز این انڈیویجول لیول، ایک فیملی لیول پہ یہ خود کرنے ہوں گے. اسی طرح وراثت سے اگلا اسٹیپ جس کی ہم بات کرنا چاہیں گے وہ زرعی زمین ہے، ایگریکلچر لینڈ. دیکھیے، اس کے بھی قرآن نے ہماری دین میں بنیادی قوانین بتائے گئے ہیں. یہاں پہ لوگ ہیں جن کے پاس 20-20 ہزار ایکڑ، 50-50 ہزار ایکڑ زمین موجود ہے. وہ خود نہ خود کاشت کرتے ہیں، نہ کسی کو کاشت کرنے دیتے ہیں. نسلوں سے پڑی ہوئی ہے ان کے پاس. حکم یہ ہے کہ جو زمین تمہارے پاس ہے اس کو خود کاشت کرو. اگر 3 سال تک کاشت نہیں کرو گے تو وہ لے کے کسی کو دی جا سکتی ہے کہ وہ اس کو کاشت کرے اس کے اوپر. یہاں کے نظام، یہاں کے قوانین اس طرح کے ہیں کہ ظاہر ہے کوئی کسی کی زمین پر جا کے قبضہ گروپ تو کر سکتا ہے، لیکن خود سے وہ لے کے اس کو کاشت نہیں کر سکتا. تو جن لوگوں کے پاس جائیداد اور زمین ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس کو خالی نہ چھوڑیں، کاشت کریں. کیونکہ جو بھی آپ کاشت کرو گے، چاہے برانی کاشت کریں یا اس کو نہری پانی سے کاشت کریں، خود نہیں کر سکتے، دے دیں کسی کو کاشت کرنے کے لیے. کیونکہ جو کچھ اگے گا یہاں پہ آئے گا مارکیٹ میں، آئے گا منڈی میں، وہ لوگ استعمال کریں گے، لوگ کھائیں گے. ملک میں غلے کی، کھانے کی، خوراک کی کمی ہے، قحط برپا کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. ہر شخص جس کے پاس وسائل اور اختیار موجود ہیں، جو زمین اس کو ملتی ہے، اس وقت اس پر غلہ یا کھانا یا خوراک اگانی ہے. اس زمین کو ضائع نہ کریں. اور جہاں کمرشل ایسپیکٹ سامنے آ گیا ہے، لائک پیپل پریفر ٹو بلڈ پلازاز انسٹیڈ کہ اس کے اوپر کاشت کی جائے، ایگریکلچر پرپز کے لیے یوز کیا جائے، اس کے بارے میں کوئی انسٹرکشنز ہیں؟ جی، بات یہی ہے. دیکھیے کہ جو زمین کاشت کے لیے ہے، جو زمین ایگریکلچر لینڈ ہے، جو پیسچرز ہیں، جو سرکاری اراضی ہے، اس کے بارے میں تو سنت میں بھی احکامات موجود ہیں. جو کلیکٹو مسلمانوں کی پراپرٹی ہے وہ تو اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. لیکن ہمارے یہاں قبائلی روایت ہے، ہمارے یہاں سرداری نظام ہے، فیوڈل سسٹم ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے گاؤں اور بڑے بڑے قبیلے ہیں جن کی شاملات کی زمینیں ہیں، کلیکٹو لینڈز ہیں. اور مقدمے بازی کی وجہ سے، جھگڑوں کی وجہ سے، وراثت کی تقسیم کی وجہ سے اس زمین کو کوئی استعمال نہیں کر رہا، خالی پڑی ہوئی. حالانکہ آباد کی جا سکتی ہے. وہی بات جو ہم نے پہلے کہی تھی کہ اگر وراثت کی تقسیم جائز کر دیتے تو بہت اچھی زرخیز زمین ایسی ہے جو قابل استعمال لائی جا سکتی ہے. یہاں لاکھوں ایکڑ زمین اس لیے کاشت نہیں ہو رہی کہ قبائلی جھگڑے ہیں اس کے اوپر، قوموں کے جھگڑے، گروہوں کے جھگڑے، خاندانوں کے جھگڑے. اسی بات سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو فساد شروع ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کے نتیجے میں، جو زکوٰۃ نہیں نکالتا، جو وراثت تقسیم نہیں کرتا، وہ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا، وہ پھر یہ احکامات بھی اللہ کے توڑتا ہے کہ جو زمین اللہ نے اور پانی اور آبادی اور وسائل اس کو دیے ہوئے ہیں ان کو کاشت کر کے غلہ نہیں اگاتا کہ جو اس معاشرے میں، اس ملک میں قوم استعمال کرے گی. ہم پھر یہ بات کر رہے ہیں، ایک جو پوائنٹ ہمارا اس پہ ایمفسائز کرنے کا ہے، زمینیں کاشت کیجیے، کوئی زمین خالی نہ چھوڑیے.
جن کو اللہ نے زیادہ زمینیں دی ہیں، جن کے پاس جائیدادیں ہیں، جن کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے، ان کی بھاری ذمہ داری ہے اس کو کاشت کریں، ورنہ تقسیم کر دیں، ورنہ دے دیں، اللہ سے ڈریں، کیونکہ کل یہی زمین ان کے گلوں میں توق بنا کے پہنائی جائیں گی کہ نہ تم نے خود استعمال کیا، نہ کسی مسکین کو استعمال کرنے دیا، اور قوم اور ملک بھوکا پیاسا مر رہا تھا اور تم مقدمے بازی میں استعمال کر رہے تھے ان کو، اور صرف اپنی جائیداد اور اپنی جاگیر بنانے کے لیے۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے، دین نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ منع فرمایا، جائیدادیں اور جاگیریں مت بناؤ، ان کو استعمال کرو، مسلمانوں کی فلاح میں استعمال کرو یا تقسیم کر دو، کیونکہ یہ آگے بڑے بھاری حساب ان کے دینے پڑیں گے۔ اسلامک اکنامک ماڈل میں لینڈ ریفارمز کا بہت بڑا رول ہے، زمین کو تقسیم کرنا، اگر کاشت نہیں کی تو لے لی جائے گی، تقسیم کر دی جائے گی، بنجر زمین پڑی ہے کسی نے کاشت کر لی وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ بڑے اسٹرانگ لاز ہیں اسلام کے، اس میں دین کے۔ اگر ایگریکلچر لاز، جو عشر ہے زمین سے جو پروڈیوس نکلتی ہے اس پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے، وہ سارے معاملات ادا کیجیے۔ یہاں ارب پتی زمیندار ہیں جو عشر ادا نہیں کرتے، جو اللہ کا دیا وہ حق ادا نہیں کرتے۔ جس طرح زکوٰۃ سیونگس کے اوپر ہے، اس طرح ایگریکلچر پروڈیوس پہ بھی زکوٰۃ ہے، اس کو عشر کہتے ہیں، یا اس میں اور نام دیے جائیں، اس کو ادا کیجیے، وہ اللہ کا حصہ ہے، وہ نکالنا ہے آپ کو، برکت آتی ہے رزق اور روزی میں اس سے۔ یہ سارے معاملات ہمیں emphasize، یہ انڈیویجول کر سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کے پاس زمین نہیں ہے یہ لاس پہ نہیں اپلائی کر رہا، لیکن اکثریت ہماری رورل آبادی میں رہتی ہے، دیہات میں رہتی ہے، زمینیں لوگوں کے پاس ہیں، استعمال کریں ان کو۔ جی زید صاحب، انہی کانسیپٹس پہ ہم جاری رکھیں گے ڈسکشن، لیکن ایک بریک کے بعد۔